السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ آج روز جمعہ تھا، ظہور کا متوقع دن، کل شب جمعہ۔ جب توقع تھی کہ جمعے کے دن امام ظہور کر سکتے ہیں، ایک اور دن گزر گیا، امام نہیں آئے۔ جب کل احتمال تھا کہ کل امام ظہور کر سکتے ہیں تو میری کیفیت کیسی تھی؟ کیا میں منتظر تھا کسی کا کہ آنا ہے یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو یہ واقعاً سوالیہ نشان ہے کہ کیسے ایک وقت کا امام ہم اللہ جل کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام نے آنا ہے، امام نے آنا ہے، یقین رکھتے ہیں۔ کوئی تشیع میں ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ امام نے نہیں آنا، کوئی نہیں ملے گا۔ سب اعتقاد رکھتے ہیں امام نے آنا ہے، پھر روایتوں میں موجود ہے کس دن آنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری آمادگی۔ بہرحال امام رضا فرماتے ہیں کہ اپنے وجود میں شیطان کو راہ مت دو، اس شیطان کو ابلیس کی زیادہ منحصر نہ کریں۔ آج کے دور میں مختلف طریقوں سے شیطان آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، خود کا دفاع کریں۔ اگر دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئے تو امام رضا سے متصل ہو جائیں گے۔ دوسری راہ جو امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے وجود کو صادق اور امین بناؤ، کیونکہ اس صداقت اور امانت کے اندر اتنی زیادہ طاقت موجود ہے کہ رسول خدا جو ایک ایسے معاشرے میں آئے کہ جو جاہلیت کا دور تھا، تمام کے تمام افراد جاہل تھے، رسول خدا سے دور تھے، رسول خدا نے پہلے 40 سال اپنے آپ کو منوایا کہ وہ کتنے صادق اور امین ہیں۔ اس قدر صادق اور امین منوائے کہ ایک راہ سے گزر رہے ہیں، ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے، پہاڑ تھا اس کے اوپر کھڑے ہوئے اونچے مقام پر، کہا اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا تو میری بات پہ یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کہا بلا، جی رسول خدا کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اچھا اگر تم میں سے کچھ شخص اوپر آئیں پہاڑ پر اور دیکھیں کہ پیچھے کوئی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں کہ لشکر موجود ہے اور وہ آ کر تم پر حملہ کرے گا، کہا قبول کرو گے؟ کہا ہاں رسول، بلکہ رسول اس کو اعلان رسالت نہیں کہتا، کہا ہاں ہم آپ کے اوپر یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو اتنا سچا پایا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں لیکن آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ کیسے معاشرے میں؟ ایسے معاشرے میں کہ جاہل معاشرہ تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کچھ ہی سال کے اندر وہ معاشرہ اسلامی حکومت میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس صداقت اور امانت کے اندر اتنی زیادہ طاقت موجود ہے کہ انسان اگر اس معاشرے کے اندر خود کو صادق اور امین بنا لے تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا کو تبدیل نہ کر سکتا ہو۔ ایسی شخصیات ہمارے پاس اور بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی صداقت اور امانت کے ذریعے سے دنیا کو تبدیل کیا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ آپس میں بحث و مباحثے کو ترک کرو، ایسی بحثوں کو نہ چھیڑو جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو۔ ابھی ہم دیکھیں محرم آتا ہے ہر سال، محرم آنے سے چند دن پہلے کچھ نئی ابحاث ہمارے درمیان شروع کر دی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر، یا تو کوئی اسی لباس کے اندر ہوگا جس لباس کو میں نے پہنا ہے، کوئی ایسی بات کہے گا کہ سب اس کو جواب دینے میں لگ جائیں گے، یہاں سے میں اس کو جواب دوں گا، میں کہوں گا پھر وہ مجھے جواب دیں گے، مثلا یہ سلسلہ آپس میں بحث کا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بزرگان لڑ رہے ہوتے ہیں، نیچے لوگ فیس بک پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو عزاداری کا اصل ہدف ہے انسان اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر سال رمضان قریب آئے گا تو الگ بحثوں کو وجود میں لایا جائے گا، عید قریب آئے گی تو الگ بحثوں کو وجود میں لایا جائے گا، ماہ محرم آئے گا تو الگ بحثوں کو وجود میں لایا جائے گا، کہ انسان جس لیے اس مہینے کو دیا گیا تھا اس سے دور ہو جائے۔ کوشش کریں کہ آپس میں ان بحث و مباحثے کو ترک کریں، ایسا نہ ہو کہ ان بحث و مباحثے کی وجہ سے آپ اصل دین سے دور ہو جائیں، اصل ہدف سے دور ہو جائیں۔ یہ مہینہ عزاداری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اتحاد کا مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ تم ایسی گفتگو کرو کہ بھٹکے ہوئے ہور تمہارے پاس لوٹے چلے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم ایسی گفتگو کرو کہ لوگوں کے لیے تمہارے دروازے بند ہو جائیں اور تمہاری جگہوں کو چھوڑ کر چلے جائیں، ایسا نہ ہو، سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رابطہ رکھو. ہم اتحاد بین المسلمین کی بہت گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمیں اتحاد بین المومنین کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پر ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے. آج بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرتا، باپ بیٹے کو برداشت نہیں کرتا، ساس بہو کو برداشت نہیں کرتی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے؟ کیوں ایسے مسائل کہ اگر انسان کبھی بیٹھ کر تصور کرے، سوچے، تو اتنی حقیر ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے گھر برباد ہو جاتے ہیں، پورے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. پچھلے سال میں 2 سال پہلے ایک گاؤں میں گیا، کچھ گفتگو چل رہی تھی. چیچاوتنی کے نزدیک ایک گاؤں تھا، کلاسز وغیرہ چل رہی تھی. شام میں پتہ چلا ایک بہت بڑی لڑائی ہو گئی. معلوم کرنے پتہ چلا کیا ہوا تھی لڑائی. کہا 2 بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، ان 2 بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. دونوں نے جا کے اپنے گھر والوں سے کہا. اب جب گھر والوں سے کہا تو ان کے والدین کی آپس میں ہاتھا پائی ہوئی، دونوں کی ماؤں کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور آہستہ آہستہ پورا قبیلہ ایک دوسرے کا دشمن ہو گیا. یہ ابھی کی بات ہے. اتنی حقیر باتوں پر، اتنی چھوٹی باتوں پر پورے قبائل ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ کون سا دور ہے؟ یہ وہ دور ہے جس دور میں رسول خدا مبعوث ہوئے تھے. جہالت کا دور ہے. نکلیں ان چیزوں سے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رابطہ رکھیں. یہ اچھا رابطہ آپ کو آپ کے امام سے قریب کرتا ہے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ آپ کس کو ناخوش کرنے کے لیے کس کو خوش کر رہے ہیں، اور کس کو خوش کرنے کے لیے کس کو ناخوش کر رہے ہیں.